آج تک آپ نے لفظ سر، رنگ، انگ کے فنکار کے متعلق سن رکھا ہوگا، دیکھا ہوگا، حتیٰ کہ مٹی، پتھر، لکڑی کے فنکار بھی دیکھے سنے ہوں گے، لیکن آج ہم جس فنکار کی کہانی لے کر آئے ہیں وہ ہے بوک کا فنکار۔ جی صحیح سنا آپ نے، بوک کا فنکار۔ بوک کس طرح فنکاری میں ڈھلتی ہے یا بوک کو ہی کیوں فن بنایا گیا، جانیں گے اس نشست میں۔ فرانز کافکا کا یہ افسانہ، جس کا انگلش میں ترجمہ دی ہنگر آرٹسٹ کے نام سے کیا گیا اور اردو میں فاقہ کش فنکار کے نام سے، کیونکہ یہ افسانہ بنیادی طور پر جرمن زبان میں لکھا گیا، تو جیسا کہ اس کے نام سے ہی اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ ایک ایسے فنکار کے متعلق ہے جو بھوکا ہے، یا جس کا فن بھوکا رہنا ہے۔ وہ کس طرح سے ہم افسانہ نگار کی زبانی یا افسانہ نگار نے جو کہانی لکھی ہے اس کو بیان کرتے ہیں، اور پھر اس پر آگے بات بھی کریں گے۔ سب سے پہلے تو افسانہ نگار اس کہانی میں فاقہ کشی کے فن کے متعلق بتاتا ہے۔ اگر اس کو ہم اپنے انداز میں بیان کریں تو ایک فنکار ہے جسے ایک ہی فن آتا ہے، بھوکا رہنا، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ ایک بڑا ریکارڈ قائم کرے، زیادہ سے زیادہ دنوں تک بھوکا رہ کر۔ وہ ایک وہ سرکس کے ساتھ کام کرتا ہے۔ سرکس والے جس طرح اپنے باقی جانور اور دوسری چیزیں ساتھ لے کر چلتے ہیں، تو وہ بھی سرکس والوں کے ساتھ سفر کرتا ہوتا ہے، اور سرکس کے سفر کے دوران ہی جہاں پر بھی اس نے اپنے فن کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے اس کو ایک پنجرے میں بند کر دیا جاتا ہے۔ پنجرے میں وہ مخصوص مدت تک بھوکا بیٹھا رہتا ہے۔ اس دوران البتہ اس نے پانی پینا ہوتا ہے، پانی وہ پیتا رہتا ہے۔ تو افسانہ نگار ہمیں بتاتا ہے کہ، یا افسانہ نگار لکھتا ہے کہ ایک وقت ایسا تھا جب اس فن کی بڑی قدر تھی، اس قدر لوگ اس فن کے شائقین تھے، اس قدر یہ فن پسند کیا جاتا تھا کہ صبح سے لے کر ساری رات لوگ اس کے ارد گرد موجود رہتے، باقاعدہ ٹکٹ خریدی جاتی تھی، اور یہ دیکھا جاتا تھا کہ کیسے وہ فنکار اپنے پنجرے میں بیٹھا ہے، وہ کچھ کھائے بغیر، اور اس دوران وہ لوگوں سے گپ شپ بھی کرتا ہے، ہنسی مذاق بھی کرتا ہے، اور جب بھوک سے نڈھال ہوتا ہے تو سو جاتا ہے۔ یعنی کہ وہ یہ بھی ساتھ ساتھ دکھانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ بھوک اس کا کچھ نہیں بگاڑ رہی، وہ لوگوں کے ساتھ گھلنے ملنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اور یہ جو افسانہ نگار ہے یہ اس زمانے کی بات بتا رہا ہوتا ہے جب ابھی اس فن کو عروج حاصل ہوتا ہے، جب یورپ کے ہر شہر میں اس سرکس میں لوگ امڑ آتے ہیں اس فنکار کے فن کو دیکھنے کے لیے۔ اس دوران وہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ سرکس والوں نے کچھ پیچیدگیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ طے کیا ہوتا ہے کہ جو بھوکے رہنے کی مدت ہے وہ صرف 40 دن ہوگی، 40 دن سے زیادہ نہیں ہوگی، اور اس دوران 40 دنوں تک وہ ایک پنجرے میں بیٹھا ہوتا ہے جو فنکار ہوتا ہے۔ لوگ ٹکٹ خرید کر اس کو دیکھنے آتے ہیں، جو بہت زیادہ جن کو شوق ہوتا ہے وہ رات کو بھی اس کے پنجرے کے آس پاس رہتے ہیں، اور سرکس والوں کی طرف سے ان کو ٹارچ مہیا کی جاتی ہے تاکہ وہ روشنی وغیرہ مار کر اپنے فنکار کو دیکھتے رہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس فنکار کو خوشی دیتی ہیں جب لوگ اس کے ارد گرد ہوتے ہیں، لوگ اس کی پذیرائی کرتے ہیں۔ البتہ ایک چیز جو سب سے زیادہ اس کو تکلیف دیتی ہے وہ ہوتے ہیں نگران۔ افسانہ نگار یہاں پر یہ بتاتا ہے کہ ویسے تو نگرانوں کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ فنکار اپنے فن کے ساتھ اتنا مخلص تھا کہ وہ کسی بھی قسم کی بددیانتی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ بددیانتی ان معنوں میں کہ بھئی وہ چھپ کر کھانا کھا لے جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو، تاکہ صرف لوگوں کے سامنے فاقہ کاٹنے کا ڈرامے بازی کی جائے، تو صرف لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے اس کے اوپر نگران مقرر کیے گئے۔ اور یہ صرف نگران مقرر نہیں تھے، بلکہ ان نگرانوں کے جو افعال ہوتے ہیں، ان کی جو باتیں ہوتی ہیں، اس سے یہ بات فنکار کو یہ لگتا ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ میں چھپ کر کچھ کھاتا ہوں، اور یہ بات اسے بہت تکلیف دیتی ہے، کیونکہ وہ اپنے فن کے ساتھ بہت مخلص اور دیانتدار ہوتا ہے۔ آگے پھر وہ یہ بتاتا ہے، افسانہ نگار یہ لکھتا ہے کہ
صرف نگران ہی ایسا نہیں سوچتے، بلکہ عوام میں بھی اس کے متعلق مختلف آراء ہوتی ہیں، جن میں کچھ لوگوں کی یہ رائے ضرور ہوتی ہے کہ یہ محض شہرت کی بھوک ہے، یا یہ ایک طرح کی ڈرامہ بازی ہے، ایک طرح کی فنکاری ہے کہ وہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ 40 دن تک بھوکا رہے۔ جب 40 دن مکمل ہو جاتے ہیں تو پھر بڑے ڈھول تاشوں کے ساتھ اس کو پنجرے سے باہر نکالا جاتا، پھول پہنائے جاتے، دو دو شہزائیں بلائی جاتی، خوبصورت لڑکیاں جو اس کو سہارا دیتی اٹھنے کے لیے۔ یہاں پر ایک اور بات جو افسانہ نگار لکھتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ فنکار ان لڑکیوں کو اپنے بازو تو تھما دیتا ہے کہ وہ اس کو کھڑا کریں یا اس کو سہارا دیں، لیکن وہ اٹھنا نہیں چاہتا، کیونکہ وہ اندر ہی اندر یہ خواہش رکھتا ہوتا ہے کہ وہ 40 دنوں سے زیادہ بھی بھوکا رہ سکتا ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ آخر یہ لوگ مجھے اپنا طویل ترین ریکارڈ کیوں نہیں بنانے دیتے، اور یہ چیز اس کی روح کو اور زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ پھر اس دوران جب اس کی جو سرکس کا منتظم ہوتا ہے وہ اس کی تعریف کرتا ہے، اور لوگوں کو یہ بھی ساتھ بتا رہا ہوتا ہے کہ 40 دن تو ہم نے مقرر کیے ہوئے ہیں، لیکن یہ تو اور بھی کئی دنوں تک بھوکا رہ سکتا ہے، لیکن ساتھ ہی وہ ایسی تصویریں بھی شیئر کروا دیتے ہیں جہاں یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے کہ بھوک نے اس کو نڈھال کر دیا اور یہ اٹھنے کے قابل نہیں ہوتا، تو اس کو اس طرح کا تاثر، یعنی ایک طرح کا شک پیدا کیا جاتا ہے، اور یہ چیزیں ساری اس کو تکلیف دیتی ہیں۔ جب عوام اس پر شک کرتی ہے، نگران اس پر شک کرتے ہیں، یا سرکس کے منتظمین کی طرف سے ایسی چیزیں جب سامنے لائی جاتی ہیں جو اس کے فن کے حوالے سے شکوک پیدا کریں، تو یہ ساری باتیں اس زمانے کی ہوتی ہیں جب ابھی اس کے فن کو عروج حاصل ہوتا ہے، جب لوگ دور دور سے یہ ساری چیزیں دیکھنے آتے ہیں۔ وقت بدلتا ہے، لوگوں کے مزاج بدلتے ہیں، رویے بدلتے ہیں، تو پھر وہ یہ فن بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ فن تو ختم نہیں ہوتا، لوگ دیکھنے والوں کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ اب جو سرکس والے ہوتے ہیں وہ اس کو لے کر آدھی یورپ کا سفر کر لیتے ہیں کہ کہیں ہو سکتا ہے کہ کسی دور دراز مقام پر، کسی گاؤں میں، کسی شہر میں اب بھی اس فن کے چاہنے والے ہوں، لیکن ان کو پتہ چلتا ہے کہ اب کوئی بھی فنکار کو بھوکا مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، تو وہ پھر اس سرکس کو خیر بات کہتا ہے اور ایک بڑی سرکس کو جوائن کر لیتا ہے۔ افسانہ نگار لکھتا ہے کہ بڑی سرکس کی خوبی یہ تھی کہ چونکہ ان کے پاس جانور اور انسان اور کرتب دکھانے والے اتنی تعداد میں آتے اور جاتے رہتے ہیں، تو ان کو لگتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح اس جو پرانا فنکار ہے جس کی کبھی شہرت تھی کبھی عزت تھی، اس کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے استعمال کر لیں گے۔ ان کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہو جاتا ہے، اور وہ جو فنکار ہے وہ بوڑھا ہو چکا ہوتا ہے، اور وہ اکثر سوچتا ہے کہ اگر میں اپنا یہ فن چھوڑ دوں تو میں کیا کروں گا، کیونکہ وہ سوائے بھوکا رہنے کے اسے اور کوئی فن نہیں آتا، وہ اور کوئی کام کر بھی نہیں سکتا۔ سرکس والے کے ساتھ جو اس کا معاہدہ ہوتا ہے تو اسے ایک پنجرے میں رکھا جاتا ہے۔ اب کی بار پرانے وقتوں کی طرح پنجرے کو درمیان میں نہیں رکھا جاتا، میدان کے درمیان میں، تاکہ لوگ اس کے گرد جمع ہوں، اس کو دیکھیں، بلکہ اس کو جانوروں کے ساتھ، جو باقی جو جانور جس طرح پنجروں میں بند ہوتے ہیں تو اسی طرح ایک پنجرے میں اس کو بھی بند کر دیا جاتا ہے۔ اب اس سے ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ لوگ جب جانوروں کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں تو کچھ نظر اس پر بھی ڈال لیتے ہیں۔ یہ چیز پہلے تو اس کے لیے تھوڑی مسرت اور تھوڑے اطمینان کا باعث بنتی ہے، لیکن بعد میں اسے یہ چیز بے چین کر دیتی ہے جب اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ لوگ اس کو دیکھنے کے لیے نہیں آ رہے بلکہ جانوروں کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اب آہستہ آہستہ جو ہیں چیزیں ہیں اس کے لیے بدلتی جا رہی ہوتی ہیں، خود اسے ہر چیز سے ایک طرح کی بیزاری، نفرت، اور اس طریقے سے اس کا اپنا مزاج بھی بدل رہا ہوتا ہے۔ ادھر ایک طرف وہ خود اس کے اپنی ذات پر، اپنے فن پر بد اعتمادی پیدا ہو جاتی ہے، تو دوسری طرف سرکس والے بھی اس کو بھول جاتے ہیں۔ پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ ہر روز کوئی سرکس والا آتا ہے اور اس کے پنجرے کے باہر جو تختی لگی ہوتی ہے اس پر اگلے دن کی تاریخ ڈال دیتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ اتنے دنوں سے بھوکا ہے، لیکن پھر سرکس والے بھی بھول جاتے ہیں، اور ایک دن پہ آ کے نہ وہ تاریخ رک جاتی ہے، کوئی اس کو بدلنے کے لیے نہیں آتا، کوئی اس کو پوچھنے کے لیے نہیں آتا،
کیوں ایک لمبا عرصہ گزر جاتا ہے اور وہ جو فنکار ہوتا ہے پنجرے میں جو تینکے پڑے ہوتے ہیں، چٹائی پڑی ہوتی ہے، وہ ان تینکوں میں ایک طرح سے دفن ہو جاتا ہے۔ تو ایک دن اس سرکس کا جو مینیجر ہوتا ہے، منتظم ہوتا ہے، وہ وہاں آتا ہے، وہ اپنے ملازمین سے پوچھتا ہے کہ یہ پنجرہ خالی کیوں پڑا ہوا ہے؟ پھر سب کو یاد آتا ہے کہ یہاں تو ایک فنکار تھا جو فاقہ کاٹ رہا تھا اور اس کا فن بھی یہی تھا۔ وہ اس پنجرے کے پاس جاتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ابھی بھی زندہ ہے، اگرچہ ایسا لگتا ہے کہ وہ تینکوں میں دفن ہو چکا ہے، لیکن وہ ابھی بھی اس میں سانس باقی ہوتی ہے۔ پھر وہاں پر ایک مکالمہ سا ہوتا ہے اس مینیجر اور ابھی جو ہم نے کہانی اس کی پیش کی ہے ہنگر آرٹسٹ کی یا فاقہ کش فنکار کی، تو اس کہانی میں ہم دیکھتے ہیں چونکہ یہ ایک علامتی افسانہ ہے، اور علامتی افسانے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کافی ساری کافکا نے علامتیں استعمال کی ہیں، یا کافی ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں کہانی کو سمجھنے کے لیے یا اس کہانی کا مقصد سمجھنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ خود جو فاقہ کش فنکار ہے، وہ فنکار اور اس کا جو فن ہے اور پنجرہ ہے اور پنجرے کے باہر جو نگران مقرر ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا کہ لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کہ اندر جو فنکار بیٹھا ہوا ہے وہ واقعی میں سچ میں کچھ نہیں کھاتا، اس پر نگرانی کی جا رہی ہے۔ عوام کا جو رویہ ہے، ایک طرف فنکار کو وہ محبت بھی دے رہا ہے اور دوسری طرف اس پر شکوک اور شبہات کا اظہار بھی کر رہا ہے۔ اسی طرح سے آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اس کے پنجرے میں تیندوا آ جاتا ہے، تو یہ کافی جہتوں کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو ایک چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے، بار بار سامنے آتی ہے، وہ ہے اس فنکار کی تنہائی جو وہ محسوس کرتا ہے۔ لوگ اس کے ارد گرد جب بیٹھے ہوتے ہیں، ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب بالکل اسے بھلا دیا جاتا ہے، وہ تو حقیقی معنوں میں اس کی تنہائی ہمارے سامنے آتی ہے جب وہ بالکل نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور حالت یہ ہو جاتی ہے کہ لوگ جانوروں کو دیکھنا پسند کرتے ہیں اور اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی جب لوگ رات رات بھر اس کے پنجرے کے گرد رہتے ہیں اور 40 دن پورے ہونے کے بعد اسے پھولوں کے اور ڈھول تاشوں کے ساتھ پنجرے کے باہر اس کا استقبال کیا جاتا ہے، اس وقت بھی جو آرٹسٹ ہے، جو فنکار ہے، وہ ایک تنہائی محسوس کرتا ہے، ایک بیگانگی محسوس کرتا ہے اپنے اور لوگوں کے درمیان میں۔ یہاں پر کچھ چیزیں جیسے نگران، اب وہ نگران تو سرکس والوں نے مقرر کیے ہوتے ہیں عوام کو مطمئن کرنے کے لیے یا عوام کو یہ دکھانے کے لیے کہ نگرانی ہو رہی ہے، لیکن دوسری طرف وہ آرٹسٹ کے دل میں ایک طرح کا غصہ پیدا کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے فن کے ساتھ مخلص ہوتا ہے اور وہ سوائے پانی کے اور کچھ نہیں پی رہا ہوتا، تو اسے لگتا ہے کہ جیسے اسے دغا باز اور دھوکے باز بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عوام کے سامنے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اگر یہ نگران نہ ہوتے تو شاید یہ ان کے پیچھے کچھ نہ کچھ یہ کھا لیتا۔ اسی طرح سے عوام بھی اس کے آس پاس رہنے کے باوجود بھی بار بار یہ بات اس کے سامنے بھی اس کے پیچھے بھی کرتی نظر آتی ہے کہ یہ تو دھوکے باز ہے اور یہ شہرت کا بھوکھا۔ عموماً جو آرٹسٹ ہوتے ہیں ان پر ایک الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ یہ اپنے قلعے میں، اپنے پنجرے میں، اپنے گھر میں، ڈبے میں بند ہیں، ان کو انسانوں کا نہیں پتہ، ان کو معاشرے کا نہیں پتہ، یہ اپنی سی کہی جاتے ہیں، اپنی سے کیے جاتے ہیں، ان کے فن سے نہ کسی کا پیٹ بھرتا ہے، نہ زندگی کے مسائل حل ہوتے ہیں، اس طرح کی چیزیں اکثر سننے کو ملتی ہیں۔ تو یہ وہی چیزیں ہیں جو کافکا نے نگرانوں اور عوام کی باتوں سے ہمیں واضح کی ہیں۔ یہاں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ صدیوں سے جو خاص اور عام لوگ ہیں، خاص سے میری مراد جو نقاد ہوتے ہیں، کسی بھی فن کے جو نقاد ہوتے ہیں، انہوں نے ایک طرح کی ذمہ داریاں عائد کی ہوتی ہیں فنکار کے اوپر، اور وہ ذمہ داریاں اتنی سخت اور کڑی ہوتی ہیں کہ ان کو دیکھنے سے یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ ذمہ داریاں کسی عام انسان کے لیے نہیں ہیں،
بلکہ کسی دیوتا کے لیے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ایک فنکار کوئی سی بھی معمولی لغزش، اب لغزش تو ہونا ضروری ہوتی ہے کیونکہ جو فنکار ہوتا ہے کچھ بھی ہو جائے آخر میں وہ بھی ایک عام انسان ہی ہوتا ہے، عام انسانوں جیسا ہی ہوتا ہے، وہ اس کو بھی اسی طرح بھوک پیاس خوف لالچ ہر چیز اس کے اندر بھی موجود ہوتی ہے۔ تو اس سارے سنیریو میں جو پابندیاں، جو ذمہ داریاں، جو اخلاقی سماجی معاشرتی اس پر عائد کی جاتی ہیں، تو ایک طرح سے دیکھا جائے وہ خود معاشرے سے بیگانہ ہو یا نہ ہو، کہیں نہ کہیں معاشرہ اسے اپنے آپ سے بیگانہ ضرور سمجھتا ہے، اپنے آپ سے الگ اس کو ضرور سمجھتا ہے، اور یہ چیز ایک فنکار کے لیے تنہائی کا باعث بن جاتی ہے۔ یہ چیز ہمارے اس افسانے میں یا اس کہانی میں یہ افسانہ نگار نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے یا پیش کی ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں ایک اور بھی یہاں سے سوال اٹھتا ہے کہ جو آرٹ ہے اس کا کوئی مقصد بھی ہے یا وہ محض ایک تفریح ہے؟ جیسا کہ لوگوں کا رویہ اس کے ساتھ ہوتا ہے تو لوگ اس کو ایک صرف تفریح سمجھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ وہ جو فنکار ہوتا ہے وہ اس کو ایک فن کے طور پر، کیونکہ وہ بار بار یہ بات اس کے ذہن میں آتی ہے کہ وہ یہ چیز چھوڑ کر کچھ اور کر لے، لیکن اسے پھر یہ سامنے آتا ہے کہ اس کے علاوہ اور کچھ کر کیا سکتا ہے۔ تاریخ کے اندر کہ جب سرمایہ دارانہ نظام یا صنعتی عہد جنم لیتا ہے اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی چیزیں ہیں وہ ساری پروڈکٹ بن جاتی ہیں، اور پروڈکٹ کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کی کوئی منڈی ہو جہاں پر اس پروڈکٹ کو کھپایا جا سکے، اس کو بیچا جا سکے، اس کو فروخت کیا جا سکے۔ تو اس سارے تناظر میں ہر چیز ہی منڈی کی جنس بن گئی، اور ایون کہ آرٹ کی ہم بات کر لیں، ادب کی بات کر لیں، کوئی بھی شعبہ زندگی کا لے لیں، کہ اگر وہ اور فروخت وہی چیز ہوگی جو کارآمد ہوگی، اور کارآمد وہی ہوگی جو دوسروں کی ضرورت ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ جدید عہد میں تو یہ سوال بالکل ایسے شکنجے کی طرح کس دیا گیا کہ آیا کہ یہ کوئی بھی آرٹ ہے وہ کوئی مقصد پورا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ اگر مقصد پورا نہیں کر رہا تو یہ بیکار ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو اس سے مقصد لینے کی کوشش کی جا رہی ہے یا اس پر ذمہ داری عائد کی جا رہی ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی بنیادی مقصد پیدا کرے یا بنیادی مقصد دے زندگی کو، اور دوسری طرف اس کو نمائش بنا دیا گیا۔ اس کے لیے آڈیٹوریم ہم دیکھتے ہیں تعمیر ہوتے ہیں، نمائش گاہیں تعمیر ہوتی ہیں، یعنی کیونکہ اگر آپ بازار سے وہی چیز خریدتے ہیں، اگر صرف آپ ضرورت کی چیز خریدیں گے تو یہ تو سرمایہ دار کے لیے نقصان میں ہی جانی ہے یہ چیز۔ تو ضروری ہے کہ وہ ضرورت کے ساتھ ساتھ اس کی چمک دھمک بڑھا دے، اس کی نمائش میں اضافہ کر دے، اور وہ دیکھنے میں اچھی لگے، چاہے پھر وہ جب ایسے ہی مال تیار کر کے مارکیٹ میں لاتا ہے تو پھر آپ کی ضرورت ہو یا نہ ہو آپ اس چیز کو خریدتے ہیں۔ اور یہی کچھ ہم دیکھتے ہیں کہ آرٹ کے ساتھ بھی وابستہ کیا گیا کہ ایک طرف تو اس پر بھاری ذمہ داریاں عائد کی گئیں، اور دوسری طرف اس کو نمائشی چیز بنا دی گئی، کہ ایسا لگتا ہے کہ بس اس کا یہی مقصد ہے کہ وہ چمک دھمک پیدا کرے، اور اس سے ٹکٹ اس پر لگائے جائیں اور اس کو خرید و فروخت کی چیز بنا کر رکھ دیا جائے۔ تو یہ ایک ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، اور سرمایہ دار کا کردار بھی یہاں پر نظر آتا ہے جو کافکا نے پیش کیا ہے۔ جیسے وہ سرکس کے جو منتظمین ہوتے ہیں، جو مینیجر ہوتے ہیں، جب ان کو لگتا ہے کہ یہ فنکار اب کارآمد نہیں رہا یا اس فن کے اب قدردان باقی نہیں ہیں، تو وہ اس کو غیر ضروری چیز سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ جب ہم اختتام تک پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ بھول چکے ہوتے ہیں کہ اس پنجرے میں کوئی فنکار بھی موجود ہے، یہاں پر کوئی ایسا آدمی بھی ہے جو اپنے فن کا مظاہرہ کر رہا ہے، کیونکہ وہ ان کے لیے اب کارآمد نہیں ہے۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کی تصویریں اور اس کی تشہیر اور پتہ نہیں کتنا کچھ اس پر خرچ کیا جاتا ہے، بات وہی ہے کہ اس کو ایک نمائش بنا دیا گیا، اور اس کی نمائش کے ذریعے صرف اور صرف ضرورت کیا تھی کہ پیسہ کمایا جائے، منافع حاصل کیا جائے۔
بعد میں جب وہ ان کے لیے اتنا غیر ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ ٹنکو میں ایک لاش کی صورت پڑا ہوتا ہے، تو ان کو لگتا ہے کہ اب یہ جو جس پنجرے میں ہے یہ پنجرہ کسی اور کام کے لیے لایا جا سکتا ہے، اور اس کی جگہ پر وہ تیندوے کو وہ کر دیتے ہیں، وہ سے مر بھی جاتا ہے اور اس کو دفن بھی کر دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ فنکار کی جگہ تیندوا یعنی انسان کی جگہ جانور آ گیا، یہ ایک علامت، ایک تعلق بن جاتا ہے اس کا۔ اب جانور کا جو ہے وہ جبڑا ہلتا ہے تو اس کو آزادی محسوس ہوتی ہے، یعنی جانور کے لیے کیا ہے کہ وہ کھائے گا اور اس کے لیے یہی کافی ہے، اور جو انسان وہاں پہلے تھا وہ کھا نہیں رہا، یعنی صرف کھانا اس کے لیے مسئلہ نہیں تھا، لوگ اس کی پذیرائی بھی کر رہے ہیں، اس کو شہرت بھی مل رہی ہے، پھر لوگوں نے اس کو بھلا بھی دیا ہے، تو وہ شہرت اور کھانا اور ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں ایک چیز جو چاہتا ہے وہ اپنی قدر چاہتا ہے یا اپنے فن کی قدر چاہتا ہے کہ اس چیز کو پہچانا جائے، اس چیز کی معنویت کو جانا جائے، اس میں سے یہ دیکھا جائے کہ آخر کہیں نہ کہیں وہ جو چیز پیش کر رہا ہے تو اس نے وہ چیز سماج سے ہی لی ہے، اور سماج کا آئینہ بن کر وہ سماج کو ہی وہ سارا کچھ دکھانا چاہ رہا ہے۔ یہیں پر جب ہم آخر میں اس کی بات سنتے ہیں، جب مینیجر اس سے کہتا ہے کہ اس نے بھوک کا فن ہی کیوں چنا، تو وہ یہ بات کہتا ہے کہ مجھے آج تک اپنی پسند کی خوراک نہیں ملی، اگر مجھے اپنی پسند کا کھانا مل جاتا تو میں بھی اسی طرح کھاتا جس طریقے سے باقی لوگ کھاتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں انسان کی روحانی پیاس کی عکاسی نظر آتی ہے کہ انسان جو ہے وہ شروع سے لے کر آج تک روحانی طور پر یا نفسیاتی طور پر اس کو کہہ لیں، ایک پیاس ہے اس کے اندر، ایک تشنگی ہے کہ وہ معنویت کی تلاش میں ہے، وہ ہر چیز میں ایک معنی ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں کون ہوں، یہ کائنات کیوں ہے، کیسے ہے، میرا یہاں کیا مقام ہے، میرا یہاں کیا کردار ہے، اس طرح کے انگنت سوالات ہر انسان، ہر آدمی کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ معنویت کی تلاش ہیں کہ وہ اپنے آپ کو، اور یہی معنویت کی تلاش ہی ہماری پسند کی خوراک ہے۔ جب تک یہ ہمیں نہیں ملے گی تو ڈیفینیٹلی ہم روحانی طور پر، نفسیاتی طور پر بھوکے رہیں گے، پیاسے رہیں گے، اور یہ ساری چیز جو ہے یہ اس طرف عکاسی کرتی ہے کہ جو ایک فنکار ہوتا ہے اگر اس کو مادی فائدے مل بھی جائیں، وہ پوری طریقے سے دنیا میں ملوث ہو جائے، دنیا کی آپ کہہ لیں مادیت میں پھنس جائے، پھر بھی کہیں نہ کہیں اس کے اندر یہ سوال ضرور ابھرتا رہتا ہے، اس کو ضرور اندر بے چین رکھتا ہے، اور وہ ضرور روحانی یا نفسیاتی طور پر پیاسا رہتا ہے یا بھوکا رہتا ہے۔ اور یہی ایک ایسا لگتا ہے کہ فطرت نے جو آرٹسٹ ہے وہ بھوک اس کے مقدر کا حصہ بنا دی ہے کہ وہ صدیوں سے تلاش کر رہا ہے، وہ صدیوں سے اس سوال کو کھوج رہا ہے، لیکن اس کا جواب اسے نہیں ملا۔ جواب ملے ہیں، جواب دینے کی کوشش بھی کی گئی ہے، لیکن بات وہی ہے کہ ہر ایک کا اپنا جواب ہے، ہر ایک کے پاس ایک ٹکڑا ہے، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ وہی ٹکڑا ہی جو ہے وہ کل کائنات ہے۔ جن چیزوں کو کہا جاتا ہے کہ حقیقت کو پا لیا گیا ہے، اس کے باوجود بھی تلاش جاری ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ انسان ٹکڑوں سے مطمئن نہیں ہے، الگ الگ سچ کی وہ شکل میں، الگ الگ جو سچ کی شکلیں ہیں، جو صورتیں ہیں، اس پر وہ مطمئن نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ایسی کھوج میں ہے، ایک ایسے سچ کو تلاش کرنا چاہتا ہے جو ہمہ گیر ہو، جو سچ مچ میں اس کی نفسیاتی یا روحانی پیاس کو بجھا سکے۔